محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم محتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعما إن أنتم إلا في ضلال مبين
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهك القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله سورة فاتحة بسم الله اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به
وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدة يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدة، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله. فقلت: نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبته يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومع بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا هرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. ما صلى. فقال جبرائيل: يا ربي أتأذن لي نحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فحبت الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام
ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله عليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم محمد فقال علي لأبي يا رسول الله أخبر لما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم محموم إلا وفرج الله همه إلهي ولا مغموم إلا وكشف الله غمه إلهي ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته إلهي. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات. کہا بطول نے سر سے ردا ہٹاتے ہوئے بطول رو پری فضا کو یہ بتاتے ہوئے جو مجھے پہ گزری ہے مجھ سے نہ ہو سکے گی بیان وہ دیکھو اب بھی ہے دیوار پر لہو کے نشان میں دیکھتی ہوں انہیں روز آتے جاتے ہوئے بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے ابوالحسن کو تھا پٹکے سے میں نے تھاما ہوا مگر لعین نے درے سے یوں مجھے مارا زمین پہ گر گئی فضا میں لڑکھڑاتے ہوئے بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے بروز حشر میں مہدی کو
یہ بتاؤں گی، تمام پسلیاں ٹوٹی ہے، اس لیے میری لائن مارا تھا ٹھوکر سے آتے جاتے ہوئے، بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے، حسن نے دیکھا ہے مجھ کو، حسن نے دیکھا ہے مجھ کو، تماچے کھاتے ہوئے، بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے، جو مجھ پہ گزری ہے مجھ سے نہ ہو سکے گی بیان، وہ دیکھو اب بھی ہے دیوار پر لہو کے نشان، میں دیکھتی ہوں انہیں روز آتے جاتے ہوئے، بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے، پدر کی قبر پہ اکبر وہ رو کے کہتی تھی، حفاظت آپ نے مجھ کو علی کی سونپی تھی، تماچے میں نے ہے کھائے انہیں بچاتے ہوئے، بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے، بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے، میں آج شہر مدینہ کو ہی مٹا دوں گی، اگر علی کو نہ چھوڑا تو بددعا دوں گی، کہا بطول نے سر سے ردا ہٹاتے ہوئے، بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے، بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے، میرا فریضہ نبھائے گی لاڈلی میری، گرے گا شولوں میں جس وقت ایک اور علی، چلے گی آگ
اسے بچاتے ہوئے بطول رو پری فضا کو یہ بتاتے ہوئے حسن دیکھا ہے مجھ کو حسن دیکھا ہے مجھ کو تماچے کھاتے ہوئے بطول رو پری فضا کو یہ بتاتے ہوئے بر محمد وآل محمد صلوات. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية، وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية صلوات الله. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر
واجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. صلوات. وجود ذوالجود نازنین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام، مراجعین اعظام، شیعیان حیدر صفدر اور آپ سب اپنی سلامتی، اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں۔ صلی اللہ محمد۔ عزیزان محترم، ہم سب کائنات کے سب سے بڑے شخص، کائنات کی سب سے بڑی شخصیت کی مجلس میں ان کے فرزند حضرت حجت کی خدمت میں پرسہ پیش کرنے کی غرض سے بیٹھے ہیں۔ ایک بہترین معاشرے کے لیے کچھ کلیدی نکات کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ایک بہترین معاشرہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس بہترین معاشرے کے لیے کچھ کلیدی نکات کی ضرورت پڑتی ہے۔ سب سے اہم شے جو ایک معاشرے کو، جو ایک ملت کو، جو ایک گھر کو سب سے بہتر بنا سکتی ہے وہ ہے اخلاق۔ اور یہی وجہ ہے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یا دو نہیں بلکہ مختلف مقامات پر ارشاد فرمایا، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ بڑے سخت اور بہت وزنی جملے ہیں رسول گرامی کے دہن مبارک سے کہ میری بعثت کا ایک مقصد ہی یہی تھا کہ میں اخلاق کے تمام اعلیٰ مراتب کو مکمل کر دوں۔ اخلاق کے جتنے مراتب ہیں ان تمام مراتب کو مکمل کر دوں، ایک مقصد بعثت رسول اعظم ہے۔ یہ جو رسول اعظم نے ایک ایسے معاشرے میں کہ جہاں لوگ سانپ کھایا کرتے تھے، جہاں لوگ اپنی بچیوں کو زندہ قبروں میں لٹا دیا کرتے تھے، جہاں لوگوں کو کپڑے پہننے کا سلیقہ نہیں تھا، لوگ ننگے بازاروں میں گھومتے تھے، ایسے معاشرے میں اگر رسول اعظم نے ایک چھوٹی سی مدت میں، بہت بڑا فاصلہ نہیں ہے، رسول گرامی کی کل عمر 63 سال، 40 سال پر ظاہری طور پر بعنوان نبی مبعوث ہوئے، 40 سال کی عمر میں بعثت حاصل ہوئی، 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے، پھر اس کے بعد 53 سال کی ایج میں رسول گرامی نے ہجرت فرمائی اور باقی بچے 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے۔ رسول اللہ کی عمر بہت لمبی نہیں ہے، حضرت نوح کی طرح نہیں ہے 2500 سال، اتنی لمبی نہیں ہے، بہت مختصر، بڑی چھوٹی عمر ہے۔ لیکن اس مختصر اور چھوٹی عمر میں رسول گرامی نے ایک وہ ماحول کہ جہاں لوگ سانپ کھایا کرتے تھے، گندا پانی پیا کرتے تھے، چلنے کی تمیز نہیں تھی، بولنے کی تمیز نہیں تھی، رسول گرامی نے اس چھوٹی سی مدت میں اسی عرب کا پورا ماحول بدل دیا۔ ایک ایک شے کہ جس کی وجہ سے رسول گرامی نے یہ سارا کا سارا ماحول بدلا، وہ تھا رسول گرامی کا اخلاق، رسول گرامی کا اخلاق۔
جگہ جگہ اگر رسول گرامی کی کوئی تعریف کرتا نظر آتا تھا تو وہ ایک شے کہ جو سب سے پہلے بیان کی جاتی تھی وہ رسول گرامی کا اخلاق تھا. یعنی رسول گرامی نے یہ سکھایا کہ آپ اخلاق کے ذریعے معاشروں کو بدل سکتے ہیں, اخلاق کے ذریعے, حسن سلوک کے ذریعے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس دوران تبلیغ رسول گرامی سے حکم دیتے ہوئے فرمایا, اے رسول وخفض جناحک, اپنے کاندھوں کو جھکا دو, تواضع کے ساتھ, انکساری کے ساتھ, فروتنی کے ساتھ ان لوگوں سے مؤاخذہ کرو, ان لوگوں کے درمیان جاؤ. امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بازار سے یا ایک باغ سے گزر رہے تھے. یہ دیکھیں تواضع اور فروتنی, کیسی تواضع, کیسی انکساری. امام کسی بازار یا کسی باغ سے گزر رہے تھے, حضرت نے دیکھا کچھ نوکر زمین پہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے. ان کی روٹیاں زمین پہ پڑی ہوئی تھیں یا گھاس پہ پڑی ہوئی تھی, منتہا ایک ایسی جگہ پڑی ہوئی تھی کہ جس میں نجاست نہیں لگی تھی, پاک و پاکیزہ تھی. حضرت جیسے ہی گزرے, کسی نوکر نے حضرت کی طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ مولا بسم اللہ. حضرت نے بغیر کسی تأمل اس کی آواز پہ لبیک کہا اور جا کے حضرت اس کے پاس بیٹھ گئے, روٹی کا لقمہ اٹھایا اور اس کے ساتھ کھانے لگے. یہ بھی نہیں کہ میں پہلے سنا دوں, بتا دوں کہ جناب چلو آج چلتے ہیں تمہارے ساتھ کھا ہی لیتے ہیں. کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ انہیں بتایا نہیں. حضرت چپ چاپ بیٹھے اور کھانے لگے. کھانے کے بعد جب فارغ ہوئے, پیٹ بھر کے حضرت نے کھانا کھایا. کھانے کے بعد فرمایا کل آپ ہمارے گھر پہ دعوت میں تشریف لائیے گا. آج ہم نے آپ کی دعوت قبول کی, کل آپ ہماری دعوت کو قبول کیجیے گا. یہ ہے تواضع, یہ ہے انکساری. رسول گرامی اعلی اخلاق کے مراتب پہ فائز ہیں. لیکن وہی رسول گرامی امام حسن مجتبی کے بارے میں فرماتے لو کان الخلق رجلا لکان حسنا, اگر اخلاق کا کوئی چہرہ ہوتا تو وہ حسن مجتبی ہوتے. اگر اخلاق کا کوئی پیکر ہوتا, کوئی جسم ہوتا تو وہ حسن مجتبی ہوتے. اخلاق کے ذریعے آپ دنیا پہ حکومت کر سکتے ہیں. رسول گرامی نے اخلاق کے ذریعے دنیا پہ حکومت کی ہے. اہل بیت اطہار نے اگر آج ہمارے دلوں پہ حکومت کی ہے تو اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے حکومت کی ہے. ہم آل محمد کے لیے آنکھوں میں آنسو رکھے بیٹھے ہیں, بس جیسے ہی نام آتا ہے ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. یہ ان کے اخلاق کا بہت بڑا کردار ہے. اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام غلاموں کو پالتے تھے, غلام کو رکھتے نہیں تھے, پالتے تھے. یہ جملہ بڑی غور سے سنیے گا اور انشاءاللہ آل محمد کی سیرت پہ چلنے کی کوشش کریں گے ہم اور آپ سب. ہم غلام کس لیے رکھتے ہیں؟ ہم غلام کس لیے رکھتے ہیں؟ غلام رکھتے ہیں تاکہ اسے ڈانٹ سکیں, ہڑکا سکیں, انا گیری دکھا سکیں, اپنے جلوے دکھا سکیں کہ ہم کتنے پاورفل ہیں. ہم اس سے چھوٹے موٹے کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ سارے کام اسی کے کاندھے پہ ڈال سکیں. معذرت کے ساتھ میری غرض توہین نہیں, اب ظاہر سی بات ہے اخلاقیات آل محمد بیان کروں گا تو یہ سارے نکات خود بخود آئیں گے. اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کا ایک ہنر جو دوسرے تمام عرب سے جدا تھا. عرب گھمنڈ و غرور میں چور, عجم کو ہمیشہ غلام بنا کے رکھا, ہمیشہ گھمنڈ و غرور میں چور رہتے تھے. جہاں وہ گھمنڈ و غرور میں چور رہتے تھے وہیں اہل بیت اطہار انہی غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے تھے. یہ انہیں تمیز سکھاتے تھے کہ یہ کوئی الگ نہیں ہے, یہ کوئی الگ نہیں ہے. اہل بیت اطہار کا ایک کام, بالخصوص اماموں میں دو شخصیتیں, ایک حضرت امیر اور ایک حضرت امام سجاد. ان کا کام یہ تھا کہ یہ غلاموں کو رکھتے تھے, لیکن غلاموں کو رکھنے کا مقصد محض یہ نہیں ہوتا تھا کہ ان سے کام لیں. حضرت کا مقصد ہوتا تھا ان کی تربیت کر کے انہیں آزاد کر دیں. وہ مشہور و معروف کے ساتھ مدینے میں بارش نہیں ہو رہی تھی, لوگ پریشان تھے, مدینے میں بارش نہیں ہو رہی, قحط پڑا ہوا ہے. ایک صاحب کہتے میں نے دیکھا جہاں سارے لوگ پریشان وہیں بازار میں کھڑا ایک شخص
سیاہ چہرے والا، ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگارا میں جس کا غلام ہوں تجھے واسطہ ہے اس ذات کا، مدینے سے قحط کو دور فرما، مدینے سے قحط کو دور فرما۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے دیکھا اس کے لب جیسے ہی ہلے، لب بند ہوئے، فوراً مدینے میں بارش ہونے لگی۔ میں نے کہا یہ ہے کون؟ میں نے اس کا پیچھا کیا، کیا دیکھا وہ کہیں اور نہیں بلکہ امام سجاد کی چوکھٹ سے گھر میں داخل ہو گیا۔ میں امام سجاد کے پاس گیا، میں نے کہا مولا یہ کون ہے؟ مولا نے فرمایا میرا غلام ہے۔ کہ مولا میں اسے خریدنا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا بسم اللہ خرید لو۔ غلام نے یہ بات سن لی، کمرے میں سن لی۔ غلام نے ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگارا جب تک زندہ رہوں امام سجاد کا غلام بنا رہوں، جس دن قرار یہ ہو کہ میں کسی اور کی غلامی کروں پروردگارا مجھے موت دے دے۔ کہتے ہیں غلام نے جیسے یہ دعا مانگی فوراً غلام کی موت ہو گئی۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کمرے سے باہر نکلے، مسکراتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں پتہ یہ کون تھا؟ کہ یہ میرا ایسا غلام تھا کہ جسے مستجاب الدعوہ کہا جاتا تھا، جو دعا خدا کی بارگاہ میں مانگتا تھا خدا اس کی دعا قبول کرتا تھا۔ یہ تھا حساب و کتاب۔ غلام رکھ رہے ہیں کس لیے؟ تاکہ ان کی تربیت کی جا سکے۔ غلام کے ہاتھوں میں کٹورا گرا، مولا فوراً آ گئے۔ غلام نے دیکھا کہ مولا تھوڑے بہت، میں تو نہیں کہہ سکتا کہ مولا کے اوپر غصہ طاری ہوا، لیکن اسی کیفیت میں غلام نے محسوس کیا۔ فوراً غلام نے قرآن کی آیت پڑھنی شروع کی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ جیسے ہی کہا والقاظمین الغیظ، مولا نے کہا میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ والعافین الناس، مؤمن و متقی وہ ہے جو لوگوں کو معاف کر دیتے۔ مولا نے مسکراتے ہوئے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مولا نے فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ یہ آل محمد کے دروازوں کی ایک رونق ان کا اخلاق تھا، ایک رونق ان کا اخلاق تھا۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام غلاموں کو لاتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے، اور تربیت کرنے کے بعد آزاد کر دیتے تھے۔ مولا ایک باغ سے جا رہے تھے، ایک غلام بیٹھا تھا، ایک لقمہ خود کھا رہا تھا اور ایک لقمہ کسی کتے کو کھلا رہا تھا۔ مولا کھڑے ہو گئے، دیکھنے لگے کہ یہ ایک لقمہ خود کھا رہا ہے، ایک لقمہ کسی کتے کو کھلا رہا ہے۔ مولا اس کے پاس گئے کہ تم ایک لقمہ خود کھاتے ہو، ایک لقمہ کتے کو کھلاتے ہو، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا مولا میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں خود کھاؤں لیکن جانور میرے سامنے بھوکا رہے۔ میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں خود ایک لقمہ کھاؤں لیکن یہ جانور میرے سامنے بیٹھا بھوکا رہے، لہٰذا میں ایک لقمہ جانور کو کھلاتا ہوں، ایک لقمہ خود کو کھلاتا ہوں۔ مولا مسکرائے کہ اچھا یہ میرے سامنے مجھ سے بڑا محسن بننے کی کوشش کر رہا ہے، یہ میرے سامنے مجھ سے بڑا محسن بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ مولا نے فرمایا اچھا تو اتنا کریم ہے، لیکن تجھے اتنا نہیں پتا جو تیرے سامنے کھڑا ہے وہ کریم ابن کریم ہے۔ کہ کس کا غلام ہے؟ کہ فلاں کا غلام ہوں۔ مولا اس کے پاس گئے کہ یہ غلام کتنے میں بیچو گے؟ کہ فلاں قیمت میں۔ مولا نے اس غلام کی قیمت دی۔ غلام کے پاس حضرت آئے، سند اس کے ہاتھوں میں رکھی کہ آج کے بعد تو آزاد، جس باغ میں تو بیٹھ کے اس کتے کو کھانا کھلا رہا تھا آج سے وہ باغ بھی تیرا۔ یہ اخلاق ہے، یہ اخلاق ہے آل محمد کا، یہ تواضع ہے، یہ انکساری ہے آل محمد کی۔ رسول گرامی کے اوپر کوڑا پھینکا جاتا رہا، کچڑا پھینکا جاتا رہا، بہت ساری مشورہ رسول گرامی کو دینے والوں نے دی کہ جناب آپ ایسا کیجئے، وہ جو کل آپ کے ساتھ یہ کام کرتے نپٹائی دیتے انہیں۔ 4-5 لوگوں کی ٹیم ایک سیٹ ہوگی، ایسے لوگ تھے، وہ نپٹانے والے تھے۔ جب کسی کو مار دیا جاتا تھا وہ مردوں کے جا کے ہاتھ پیر کاٹ کے لاتے تھے، دیکھو یہ ہم نے مار دیا، ایسے تھے جذباتی۔ رسول گرامی جہاں اخلاق کا پیغام دے رہے ہیں وہیں وہ مشورے کر رہے ہیں، اچھا کل ہم جاتے ہیں اس کو اتنے کوڑے ماریں گے، اتنے تازیانے ماریں گے، وہ ساری حرکتیں کرنا چھوڑ دے گا۔ رسول گرامی فرما رہے ہیں واہ، علی بھی تو ساتھ ہیں، علی کا کوئی ریئیکشن کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کیونکہ علی کو پتا ہے اپنے آپ کو نبی کے سامنے سرنڈر کرنا ہی سب سے بڑا کمال ہے۔ اپنے آپ کو
نبی کے سامنے سرنڈر کرنا ہی سب سے بڑا کمال ہے، اطاعت محض کرنا ہی سب سے بڑا کمال ہے۔ خلاصہ رسول گرامی نے اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنی صداقت کے ذریعے 2 صفت رسول گرامی کی ایسی تھیں جو پورے عرب میں مشہور تھی۔ ایک رسول گرامی کا اخلاق، تواضع، انکساری، اور رسول اللہ کی دوسری صفت جو پورے عرب میں مشہور تھی وہ تھی رسول اللہ کی سچائی، صداقت۔ بعض اوقات ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی معاشرے میں کبھی نہ کبھی ہمارے منہ سے بھی یا آپ کے منہ سے بھی کبھی کبھی حق کو ثابت کرنے کے لیے باطل کا سہارا لے لیتے ہیں، ہے یا نہیں؟ حق کو ثابت کرنے کے لیے باطل کا سہارا لیتے ہیں۔ رسول گرامی کو اپنی صداقت و سچائی پہ اتنا ناز تھا کہ جب رسول اللہ کا بیٹا حضرت ابراہیم اس دنیا سے گیا تو بعض لوگ رسول اللہ کے پاس دوڑتے ہوئے آئے۔ جیسے ہی بیٹے کا انتقال ہوا فوراً سورج پہ گرہن لگ گیا، لوگ دوڑتے ہوئے رسول اللہ کے پاس آئے۔ میں بس یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کبھی کبھی یہ جو حق کو ثابت کرنے کے لیے باطل سے استفادہ کرتے ہیں اسے چھوڑ دو، چاہے آپ کا حق نہ ثابت ہو پائے لیکن باطل کا سہارا نہ لو، باطل کا سہارا نہ لو۔ رسول گرامی کے بیٹے کا انتقال ہوا، سورج پہ گرہن لگ گیا، کچھ لوگ دوڑتے ہوئے رسول اللہ کے پاس آئے، کہنے لگے موقع بہت اچھا ہے یا رسول اللہ، موقع بہت اچھا ہے، ان لوگوں کے سامنے اعلان کر دیجئے کہ جناب والا سورج پہ یہ جو گرہن لگا ہے وہ میرے بیٹے کے انتقال کی وجہ سے لگا ہے، لوگ ابھی آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا، کہ موقع بہت اچھا ہے۔ رسول گرامی نے فرمایا نہیں، بے شک کلمہ پڑھنا یا پڑھانا حق ہے، اللہ کی توحید حق ہے، لیکن میں اللہ کی توحید تک لوگوں کو باطل دلیلوں سے لانا نہیں چاہتا۔ رسول اللہ نے اسے عنوان نہیں بنایا، ایسے موقع پہ لوگ ایموشنل بلیک میل ہو جاتے ہیں، ہے یا نہیں؟ ایموشنل بلیک میل ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ کو مشورہ دی جا رہی ہے، فوراً اعلان کر دیجئے اور کہہ دیجئے یہ جو سورج پہ گرہن لگا ہے یہ میرے بیٹے ابراہیم کی موت کی وجہ سے لگا ہے۔ لوگ ایموشنلی آپ کے سامنے آ جائیں گے اور آپ کی باتوں کو بھی مان لیں گے اور آپ وہ جو اعلان کر رہے ہیں توحید کا اسے بھی قبول کر لیں گے۔ رسول گرامی نے فرمایا نہیں، مجھے حق کو ثابت کرنے کے لیے باطل دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ رسول گرامی نے فرمایا مجھے پتا ہے کہ اس سورج پہ گرہن لگے گا، آج جیسے لگا ہے کل بھی لگے گا، 2 4 5 مہینے کے بعد پھر لگے گا۔ آج تو میں ان لوگوں کو اپنی طرف کر سکتا ہوں، وہ رسول کے جس نے زندگی بھر سچائی کا ساتھ دیا ہو، جس نے زندگی بھر سچائی سے کام لیا ہو، آج وہ اس دلیل سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ سکتا ہے، لیکن کل جب پھر اس سورج پہ گرہن لگے گا تو وہ سچائی کا مقدمہ جو میں نے پوری عمر بنایا تھا وہ ٹوٹ جائے گا۔ وہ جو سچائی کی شہرت پوری زندگی کمائی تھی وہ ایک اس حرکت کی وجہ سے ٹوٹ جائے گی۔ لوگ جو توحید کے قائل ہوئے ہیں وہ بھی توحید سے پھر جائیں گے۔ کہنے کا مقصد صرف ایک ہے، بعض اوقات ہم اپنے حق کو ثابت کرنے کے لیے باطل دلیلوں کا سہارا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم نے ایک بات کہی، فلاں صاحب نے ایک بات کہی، فلاں صاحب کی بات کو رد کرنے کے لیے ٹھیک ہے فلاں صاحب غلط ہیں، لیکن فلاں صاحب کی غلطی کو باتوں سے رد کیجئے۔ مثال کے طور پہ میں نے ایک الزام لگا دیا، میں نے ایک تہمت لگا دی، آپ اپنا حق ثابت کر رہے ہیں لیکن جس طریقے سے ثابت کر رہے ہیں آپ کو بھی پتا ہے وہ طریقہ غلط ہے، آج نہیں تو کل ایکسپوز ہو جائے گا۔ جب ایکسپوز ہو جائے گا تو پھر نقصان سب سے بڑا آپ ہی کو ہوگا۔ یہ جو تہمتوں کے ذریعے جواب دے رہے ہیں، فلاں صاحب ایسے، فلاں صاحب ویسے، فلاں صاحب ان کے ایجنٹ ہے، فلاں صاحب ان کے ایجنٹ ہے، تہمتوں کے ذریعے اگر آپ جواب دے رہے ہیں تو جب یہ تہمتیں ایکسپوز ہوں گی تو معاملات سارے کے سارے خراب ہو جائیں گے۔ اسی لیے اگر آپ حق پہ ہیں تو آپ کی دلیلیں بھی حق والی ہوں۔ اپنے حق کو اگر ثابت کرنا ہے تو حق سے ثابت کرو، باطل کا سہارا لوگے ایک نہ ایک دن باطل کو کھلنا ہے۔ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، باطل کو جانا ہے، لیکن جس دن
باطل کا انکشاف ہوگا اس دن وہ سارے معاملات پہ مٹی پڑ جائے گی. اصول کافی کی روایت ہے, مولا نے اپنے صحابہ سے کہا جاؤ بسم اللہ مناظرہ کرو. سارے صحابہ کو 5 یا 6 لوگوں کو مناظرے کے لیے بھیجا. ہشام بھی تھے, احول بھی تھے, ہشام بن حکم اور ہشام بن سالم بھی تھے. یہ 5-6 لوگ چھٹے امام کے صحابی مناظرے کے لیے گئے. سب نے مناظرہ کیا. مولا نے پھر ریٹنگ کی کس کا مناظرہ کتنا بہتر ہے. مولا نے ایک ایک سے بیان کیا کہ تمہارے مناظرے میں یہ کمی تھی, حالانکہ 6 کے 6 جیت کے آئے تھے, 6 کے 6 جیت کے آئے تھے, لیکن مولا نے ریٹ کیا اس مناظرے کو کہ تمہارے مناظرے میں یہ کمی ہے. احول کے پاس پہنچے, احول سے کہا انتم تبطل الباطل بالباطل, تم باطل سے مناظرہ کر کے آئے لیکن باطل کو باطل دلیلوں سے رد کیا ہے. تمہیں تو باطل کو اگر رد کرنا ہے تو حق اور سچ سے رد کرو. مولا نے فرمایا تم نے باطل کو باطل سے رد کر دیا, جیت تم بھی گئے, لیکن جو تم نے دلیلیں دی وہ دلیلیں اچھی نہیں تھیں, اچھی نہیں تھیں. وہ سرنڈر ہو گیا تمہارے سامنے لیکن تمہاری دلیلیں اچھی نہیں تھی. ہشام بن حکم کے پاس مولا پہنچے, کسی سے کہا کہ تم چالاک لومڑی ہو, لومڑی کی طرح شاطر و چالاک ہو. لیکن جب باری ہشام ابن حکم کی آئی تو مولا نے فرمایا کہ تم ایک پرندے کی طرح ہو. جیسے مجھے لگتا تھا کہ تم گرنے والے ہو, زمین ٹچ کرنے والے ہو, ایک دم سے اڑنے لگتے تھے اور پرواز کرنے لگتے تھے. یعنی تم نے بڑی دیر تک مناظرہ کیا, کبھی گرتے تھے, کبھی اٹھتے تھے, کبھی اٹھتے تھے, کبھی گرتے تھے, لیکن تمہاری دلیلیں باطل کی طرف نہیں گئیں. تم اپنے حق پہ اڑے رہے. حق کو ثابت ہونے میں چاہے دیر ہی لگے لیکن حق کا دامن نہ چھوڑو. بہت سارے طریقے ہیں, بہت سارے طریقے ہیں, باطل کو گرانے کے بہت سارے طریقے ہیں. آپ مثال کے طور پہ اس دور میں بہت ساری چیزوں کو آپ کاؤنٹر کر سکتے, بہت ایزی ہے کاؤنٹر کرنا, لیکن وہ جو کاؤنٹر کر رہے ہیں اس کے لیے 2 طرح کی فیلڈ کی ضرورت ہے, ایک حق والی اور ایک باطل والی. باطل فیلڈ مثال کے طور پہ مارکیٹنگ مضبوط کر لیجئے, تگڑی انویسٹنگ کیجئے, میڈیا پہ قبضہ کیجئے, لوگوں کے برین واش کیجئے. آپ کے پاس تگڑی مارکیٹنگ ہو, آپ ایک جھوٹ کو سچ میں تبدیل کر سکتے ہیں. اور یہ ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا. آپ 40, 50, 60, 70 میرے خیال سے 100 سال پہلے بر صغیر آپ جائیے, ایک مشہور کہاوت تھی, انگریزوں کا ایک مشہور جملہ تھا. وہ کہا کرتے تھے, کہتے تھے ایک جھوٹ کو, ایک سچ کو اتنا جھوٹا بناؤ کہ وہ سچ جھوٹ میں تبدیل ہو جائے, یا ایک جھوٹ کو اتنا دہراؤ یا اتنا سچا بنا دو کہ وہ جھوٹ سچ میں تبدیل ہو جائے. یہ بڑا ظریف نکتہ ہے. وہ کہا کرتے تھے جھوٹ سچ جیسا لگنے لگے. یہ جو لفظ انہوں نے استعمال کیا, جھوٹ سچ جیسا لگنے لگے, گویا وہ بھی جانتے ہیں کہ جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے, بس اس کی مدت ہے, کب تک چلا سکتے ہو چلا لو, ایک نہ ایک دن اسے ایکسپوز ہونا ہے. تو خلاصہ یہ سیرت ہے اہل بیت اطہار کی. دیر لگی, دیر لگی, دیر لگی, لیکن انہوں نے باطل ابزار کا سہارا نہیں لیا. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, اگر باطل دلیلوں کا سہارا لیتے, باطل چیزوں کا سہارا لیتے تو جنگ صفین میں امیر المؤمنین کی فتح تھی, جیت تھی. جیت تھی یا نہیں تھی؟ اگر غلط طریقوں کا سہارا لیتے, گندی سیاست کا سہارا لیتے تو امیر المومنین کی جیت تھی جنگ صفین میں. بھائی پانی پہ قبضہ تھا, پانی پہ قبضہ تھا, چلو بھائی پانی پہ ہمارا قبضہ ہے, نہیں دیتے تمہیں پانی, ہم کیا کرو گے؟ پیچھے جاؤ گے, بھاگو گے. قرآن بلند کر دی تھی مثال کے طور پہ, ہم بھی کوئی نہ کوئی دماغ سے یہ قرآن دکھے, یہ دیکھے ایک طریقے سے باطل کا سہارا لیا, لوگوں کو ایموشنل بلیک میل کیا. بہت سارے طریقے تھے اس کے جواب کے, بہت سارے طریقے تھے, لیکن امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم اگر باطل کو بھی توڑیں گے تو حق سے توڑیں گے, باطل کو باطل سے نہیں توڑیں گے. اور یہی وجہ ہے پوری زندگی رسول گرامی نے, پوری زندگی رسول گرامی نے باطل کو حق سے توڑا ہے. اور رسول اللہ کی زندگی کا سب سے بڑا کمال یہی ہے, کمال یہی ہے, ایک اخلاق اور ایک رسول اللہ کی صداقت. انشاءاللہ رات کی مجلس میں امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے گفتگو ہوگی اسی موضوع پہ, یہ موضوع سے ہٹ کے مجلس ہے. ایک اخلاق اچھا ہونا چاہیے اور انسان کو سچا ہونا چاہیے. میں نے کل
رات کی مجلس میں رسول گرامی کے نورانی الفاظ آپ حضرات کے سامنے بیان فرمائے تھے. لا تنظروا الى صلاتهم ولا تنظروا الى صيامهم وقيامهم. لوگوں کی نمازوں کی طرف نظر مت ڈالو, لوگوں کے روزوں کی طرف نظر مت ڈالو. روزے نمازیں بعض اوقات عادت بن جاتی ہیں, عادت بن جاتی ہے کہ جناب آج نہیں پڑھا تو عجیب سا لگ رہا ہے, صبح کی نماز آج نہیں پڑھی تو پورا دن نمیدونم, وہ کہتے ہیں نا کہ آج صبح آنکھیں نہیں کھل رہی کیونکہ آج نماز کے لیے نہیں اٹھے تھے. بعض اوقات نمازیں عادت بن جاتی ہیں. رسول گرامی نے فرمایا لا تنظروا الى صلاتهم وصيامهم. نمازوں کی بیس پہ کسی انسان کو نہ پہچانو. اگر انسان کو پہچاننا ہو تو اس کی صداقت و سچائی پہ پہچانو. دیکھو وہ انسان کتنا سچا ہے, وعدے کا کتنا پکا ہے, امانت دار ہے بھی یا نہیں ہے, اخلاق اس کا کیسا ہے, اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے اس کے دل میں محبت کیسی ہے. یہ انسان کے پہچاننے کے طریقے. اہل بیت اطہار کے زمانے میں, یہ تو خیر آج ہم باتیں کر رہے, وگرنہ اہل بیت اطہار کے زمانے میں مومن یا غیر مومن کی شناخت کا سب سے بڑا ذریعہ تھا خود اہل بیت اطہار کی شخصیت. ہم ماشاءاللہ سے مظلومیتیں پڑھتے ہیں, امیر المؤمنین کی مظلومیت, جناب صدیقہ کی مظلومیت, اہل بیت اطہار کی دوسری شخصیتوں کی مظلومیت. آپ کو پتہ ہے کائنات کی سب سے مظلوم ترین شخصیت کا نام ہے رسول اعظم. بس میں مصائب کی طرف چند جملے آپ حضرات کی خدمت میں بیان کروں گا. مظلوم ترین شخصیت کا نام ہے رسول اعظم. شاید میرے پاس الفاظ نہیں جو میں بتا سکوں اور بیان کر سکوں کہ رسول اللہ کی شخصیت کتنی بڑی ہے, میرے پاس الفاظ نہیں ہے. بس اتنا ضرور بیان کروں گا کہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں بھیجے, ان میں سے 313 اختیار کیے, پھر ان میں سے ایک بڑے رسول کی شکل میں 5 بنائے, اور پھر ان میں سے ایک آخری خاتم النبیین کی شکل میں بنایا, اور یہ فرمایا کہ جو کچھ 1,23,999 کے پاس تھا وہ سب کچھ اس نبی کے پاس ہے, سب کچھ اس نبی کے پاس ہے. یہ عظمت ہے اس نبی کی. اب ذرا سوچیں, کائنات کا سب سے بڑا انسان, کائنات کا سب سے بڑا رہبر, کائنات کا سب سے بڑا لیڈر, اللہ کی سب سے خوبصورت مخلوق, اللہ کے بعد سب سے پاورفل انسان رسول اعظم. وہ رسول جو اتنا پاورفل, وہ رسول کہ جس کا مرتبہ اتنا بلند و بالا, وہ رسول کے جس نے لوگوں کو کلمہ پڑھنا سکھایا ہو, وہ رسول کے جس نے توحید کے دروازے پہ لوگوں کو لا کے کھڑا کر دیا ہو, وہ رسول کے جس نے انسانوں کو جینے کا سلیقہ دیا ہو, وہ رسول کے جس نے انسانوں کو حریت و آزادی عطا فرمائی ہو. سوال صرف چھوٹا سا مسلمانوں کی خدمت میں, زندگی بھر رسول اللہ کے نام کے نعرے لگاتے ہوئے جھومنے والوں سے ذرا ایک اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, میں مظلوم ترین شخصیت کا تذکرہ کر رہا ہوں, وہ رسول کہ جس کا مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے. ذرا بتاؤ اس رسول کے جنازے میں کتنے لوگ تھے؟ بہت بڑی بات ہے, یقین کریں بہت بڑی بات ہے. اس رسول کے جنازے میں کتنے لوگ تھے؟ مدینے میں مر گئے تھے سارے, موت آ گئی تھی مدینے والوں کو. کیا کوئی شے رسول کے جنازے سے بالاتر تھی؟ تاریخ نویسان میں کوئی ایک تاریخ نویس یہ کہہ دے کہ رسول کے جنازے میں حالی نہیں تھے. پھر کہتے جناب والا رسول اللہ ان سے بڑا پیار کرتے تھے, ان سے بڑا پیار کرتے تھے. اچھا, ہمارے یہاں جب کوئی مردہ مرنے پہ آتا ہے تو کہتا لاؤ بھائی قرآن میرے سینے پہ رکھ دو, لاؤ بھائی سورہ یاسین کی تلاوت کرنے لگو, آؤ مجھے کلمہ پڑھاؤ. یہ ہمارے یہاں مرنے والے کی کیفیت ہوتی ہے. رسول گرامی کی آخری لمحات, آخری حالات, بستر مریضی پہ لیٹے,
حسن حسین دوڑتے ہوئے آئے, سینے رسول پہ لیٹ گئے, سینے رسول پہ لیٹے. امیر المؤمنین آگے بڑھے, سوچا حسن حسین کو اٹھا دے, رسول اللہ بیماری کی حالت میں ہیں, تکلیف کی حالت میں ہیں, اٹھانا چاہا. اشارہ کیا, اے علی ان دونوں کو میرے سینے پہ رہنے دو, سینے پہ رہنے دو, انہیں میری خوشبو سونگھنے دو, مجھے ان کی خوشبو سونگھنے دو. آخری لمحات کیا کرتا ہے؟ قرآن لاؤ, سورہ یاسین کی تلاوت کرو. رسول گرامی آخری لمحات, آخری سانسیں اپنے سینے پر حسن و حسین کو بٹھا کے لے رہے ہیں. مسلمانوں کی بڑی خواہش تھی مہر نبوت دیکھنے کی. رسول اللہ کی پیٹھ پہ ایک مہر نبوت تھی. بڑی روایتیں, بڑی احادیث ہیں. صحابہ کی ایک سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ کاش موقع مل جائے مہر نبوت دیکھ لیں. جہاں صحابہ کی خواہش تھی مہر نبوت دیکھنے کی, اسی مہر نبوت پہ رسول اعظم حسن و حسین کو سوار کیا کرتے تھے. پھر آپ کہتے جناب والا رسول اللہ فلاں سے بڑی محبت کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ میں ان کے بغیر جی نہیں پاؤں گا. وہ صاحب بقول آپ کے کہ جن سے رسول گرامی محبت کرتے تھے, جنازے کو چھوڑ کے کہاں مر گئے تھے؟ کہاں تھے وہ؟ کہاں تھے؟ خلافت تمہیں اتنی عزیز تھی کہ کائنات کے رسول کا جنازہ تم نے ایسے ہی چھوڑ دیا؟ یہ مظلومیت ہے رسول گرامی کی, یہ مظلومیت ہے. خدا کی قسم بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر زبان قاصر ہے, کیسے بیان کی جائیں. اور وہ باتیں ایسی بھی نہیں ہے کہ جن میں بہت سارا اختلاف ہے. نہیں آقا جان, یہ جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے بات رکھی, کوئی اختلاف نہیں ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے. تمام ہمارے برادران اہل تسنن اس بات پہ اتفاق رکھتے ہیں کہ وہ جو چند شخصیات تھیں وہ رسول اللہ کے جنازے میں نہیں تھیں. اتفاق ہے. اور اس کا عذر بیان کرتے ہیں. کیا عذر ہے پتہ ہے؟ کہ کیونکہ امامت یا خلافت اتنی اہم ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ یہ دنیا, یہ لوگ بغیر کسی خلیفہ یا بغیر کسی حاکم کے رہیں. لہٰذا ان لوگوں نے اس امامت و خلافت کے مسئلے کو اہمیت دیتے ہوئے رسول اللہ کے جنازے کو چھوڑ دیا. یہ امامت کی تعریف میں باقاعدہ علماء یہ اہل تسنن نے نقل کیا ہے. امامت کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں امامت اتنی بڑی ہے کہ لوگوں کو اس امامت کے لیے رسول کے جنازے کو چھوڑنا پڑا. یہ اتنی اہم ہے امامت. میں کہوں گا واہ, تم جیسا 2 کوڑی کا مسلمان یہ سمجھ سکتا ہے کہ امامت کی بڑی اہمیت ہے. کائنات کا رسول یہ نہیں جانتا تھا؟ ہم کہتے ہیں کائنات کا رسول جانتا تھا. اسی وجہ سے کائنات کے رسول نے جگہ جگہ علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں کو بلند کیا. کبھی فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. اے علی تمہاری نسبت میرے نزدیک وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. من کنت مولاہ فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. رسول اللہ نے زندگی میں بیان فرمایا. کیوں؟ کیونکہ امامت کا مسئلہ اہم تھا. رسول اللہ تو امام بنا چکے تھے, پھر تمہیں امامت کی اہمیت کی کیا پڑی تھی؟ رسول گرامی کا جنازہ چھوڑ دیا. یہ بدترین اہانت ہے رسول گرامی کی. میں بیان کروں, کہتے 8, 9 یا 10 لوگ رسول اللہ کے جنازے میں شامل تھے. کہتے ہیں جناب پوری دنیا میں مسلمان بڑے پریشان کیے جا رہے ہیں, مسلمانوں کی حالت بڑی خراب ہو رہی ہے. جملے سخت ہیں, جملے سخت ہیں, لیکن بعض اوقات کہنے پڑتے ہیں. مسلمانوں نے آل رسول کے ساتھ کیا کیا؟ آل رسول کی بات چھوڑے, رسول کے ساتھ کیا کیا؟ رسول کے ساتھ کیا کیا؟ رسول آخری لمحات میں فرما رہے ہیں کاغذ و قلم لاؤ میں کچھ لکھے دیتا ہوں. جواب کیا آ رہا ہے؟ ان الرجل لیہجر. یہجر کا ترجمہ کروں؟ ترجمہ کروں؟ بچوں کو یاد ہونا چاہیے. بڑی بدتمیزی کے ساتھ ترجمہ کر رہا ہوں, معذرت چاہوں گا. ہماری اردو زبان میں کہتے ہیں, بعض اوقات کہتے ہیں کہ فلاں بوڑھا سٹھیا گیا ہے, کہا جاتا ہے. یہ میرے نبی کے مصائب ہیں. روایت کے جملے
یہ جو 2 یا 3 دن رسول اللہ کے ارد گرد واقعات و قصات رونما ہوئے بڑے عجیب و غریب ہیں. رسول اللہ فرما رہے ہیں علی کو بلاؤ, علی کو میری جگہ نماز کے لیے بھیجو. وہیں کھڑے کچھ پروپیگنڈا کرنے والے علی کی جگہ کسی اور کو بلا کے نماز کے لیے بھیج رہے ہیں. کیسا ظلم ہے رسول گرامی پہ. رسول فرما رہے ہیں کاغذ و قلم دو, میں ایک ایسی تحریر لکھے دیتا ہوں جس سے تم لوگ کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کہہ رہے ہیں یہ بیماری کی وجہ سے ہذیان بک رہے. بعض روایتوں میں ہے رسول گرامی بار بار علی کو بلاتے رہے. کوئی تھے کہ جو علی کو بھی رسول اللہ کے پاس جانے نہیں دیتے تھے. یہ کیسی اہانتیں ہیں رسول گرامی کے ساتھ, یہ کیسا ظلم ہے رسول کی شخصیت پر. آخری لمحات جب رسول گرامی اس دنیا سے گئے, روایتوں کے جملے ہیں, ظاہر سی بات ہے رسول کے پاس وہی ہوگا نا جسے رسول سے محبت ہو یا جس سے رسول محبت کرتے ہو. یہ وداعی کا مرحلہ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے. روایت کے جملے ہیں آخری لمحات رسول اللہ اس دنیا سے جا رہے ہیں لیکن فاطمہ کے ہاتھ کو پکڑے, علی کے ہاتھ کو پکڑے, اے فاطمہ تم گھبرانا نہیں, سب سے پہلی شخصیت جو میرے مرنے کے بعد مجھ سے ملحق ہوگی وہ تم ہوگی. علی تم گھبرانا نہیں. روایت کے الفاظ ہیں جناب سیدہ کے ہاتھوں میں, یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں, جناب سیدہ کے ہاتھوں میں علی کا ہاتھ رکھا اور سیدہ سے فرمایا فاطمہ علی کا خیال رکھنا. علی کا خیال رکھنا. کیوں؟ شاید ابھی لوگ رسول سے محبت کرتے ہیں, علی کی طرف ہاتھ اٹھانے سے پہلے یہ تو تصور کریں گے نا یہ رسول کا داماد ہے, یہ فاطمہ کا شوہر ہے. لیکن افسوس, صد افسوس, مدینے والوں نے نہ علی کا احترام کیا نہ فاطمہ کا احترام. اللہ اکبر. رسول گرامی اس دنیا سے رخصت ہوئے, یہ دو معصوموں کے جنازے, دو معصوموں کی شہادت ہے اور دو معصوموں کا پرسہ ہم امام زمانہ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں, جناب صدیقہ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. جناب صدیقہ کی خدمت میں ایک باپ کا پرسہ ہے, دوسرا بیٹے کا پرسہ ہے. باپ کا پرسہ کچھ یوں ہے کہ جس کے جنازے میں 8 یا 10 لوگ بھی موجود نہیں تھے. بیٹے کا پرسہ کچھ یوں ہے کہ جس کے جنازے میں بھی تعداد اتنی ہی تھی, لیکن فرق یہ ہے کہ ان کا جنازہ گھر سے نکلا تو واپس نہیں آیا, لیکن بیٹے کا جنازہ گھر سے نکلا جنازے پہ تیر چلے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. رسول گرامی نے جب وصیت فرمائی نا, امام حسن مجتبی بھی بیٹھے تھے. رسول گرامی نے فرمایا علی جان مجھے غسل دینا, مجھے کفن پہنانا, تشییع جنازہ کرنا, علی جان میری میت پہ نماز پڑھانا, مجھے اسی جھجرے میں, مجھے اسی غرفے میں, مجھے اسی کمرے میں دفن کر دینا. روایتوں کے جملے ہیں یہ وصیت علی ابن ابی طالب سے رسول گرامی نے فرمائی. میں ہاتھوں کو جوڑ کے ذرا احساسی بات کرنا چاہتا ہوں, ایک احساس دلانا چاہتا ہوں کہ جب رسول اللہ نے یہ وصیت فرمائی امیر المؤمنین کی خدمت میں مجھے دفن کرنا, اے علی یاد رکھنا مجھے اسی کمرے میں دفن کرنا. جب رسول اللہ نے یہ کہا ہوگا نا, بڑے لوگوں کی حسرتیں ہوں گی, بڑے فرزندوں کی حسرتیں ہوں گی کہ میں بھی رسول کے پاس دفن ہوں گا, مجھے بھی رسول کے پاس دفن کیا جائے. یہی وجہ ہے امام حسن مجتبی نے خواہش کی تھی مجھے میرے نانا کی بغل میں دفن کرنا, لیکن ہائے مدینے کا ستام, ہائے مدینے کی غربت, ہائے آل رسول کی غربت. جب بیٹے کا جنازہ گھر سے نکلا, روایتوں کے جملے ہیں جنازے پہ اتنے تیر برسائے کفن میں خون طاری ہو گیا. میں ہاتھوں کو جوڑوں گا, ارے ان دونوں بھائیوں کی قسمت عجیب ہے. ارے ایک کا جنازہ تیروں پہ معلق ہے تو دوسرے کے جنازوں میں تیر ہے. ارے دونوں جگہ فاطمہ کبھی یہاں تڑپی, کبھی اپنے بیٹے کے لاشے پہ, اے شیم
میرے بیٹے کو نہ مار، چکیا پیس پیس کے پالا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائه وتسلیما لامره۔ اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره يا رب الحسين، بحق الحسين اشفع صدر الحسين بظهور الحجة، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ ماتم حسين۔ چھا گیا تابوت پہ تیروں کا بادل یا خدا، چھا گیا تابوت پہ تیروں کا بادل یا خدا، چھا گیا تابوت پہ تیروں کا بادل یا خدا، چھا گیا تابوت پہ تیروں کا بادل یا خدا۔ فاطمہ کے لال کا، فاطمہ کے لال کا تیروں میں لاشا چھپ گیا، چھا گیا تابوت پہ تیروں کا بادل یا خدا، چھا گیا تابوت پہ تیروں کا بادل یا خدا، چھا گیا تابوت پہ تیروں کا بادل یا خدا۔ جب چنے ٹکڑے جگر کے زینب و کلثوم نے، جب چنے ٹکڑے جگر کے زینب و کلثوم نے، زینب مزتر کو وقت، زینب مزتر کو وقت کربلا یاد آ گیا، چھا گیا تابوت پہ تیروں کا بادل یا خدا، چھا گیا تابوت پہ تیروں کا بادل یا خدا، چھا گیا تابوت پہ تیروں کا بادل یا خدا۔ تھی نہیں بھولی شہادت مرتضیٰ کی اور پھر، تھی نہیں بھولی شہادت مرتضیٰ کی اور پھر، چھوڑ کر گھر چل پڑے، چھوڑ کر گھر چل پڑے، آج حسن مجتبیٰ، چھا گیا تابوت پہ تیروں کا بادل یا خدا، چھا گیا تابوت پہ تیروں کا بادل یا خدا، چھا گیا تابوت پہ تیروں کا بادل یا خدا۔ فاطمہ کے لال کا، فاطمہ کے لال کا تیروں میں لاشا چھپ
کا بادل یا خدا چھا گیا تابوت پہ تیروں کا بادل یا خدا چھا گیا تابوت پہ تیروں کا بادل یا خدا جب ہوا داخل جنازہ بیبیوں کے درمیان جب ہوا داخل جنازہ بیبیوں کے درمیان دیکھ کر تابوت زینب دیکھ کر تابوت زینب کا جگر پھٹنے لگا چھا گیا تابوت پہ تیروں کا بادل یا خدا چھا گیا تابوت پہ تیروں کا بادل یا خدا چھا گیا تابوت پہ تیروں کا بادل یا خدا ہے عجب قصہ کہ ایک بھائی کی میت میں ہے تیر ہے عجب قصہ کہ ایک بھائی کی میت میں ہے تیر دوسرے بھائی کا لاشا دوسرے بھائی کا لاشا بے کفن رہ جائے گا چھا گیا تابوت پہ تیروں کا بادل یا خدا چھا گیا تابوت پہ تیروں کا بادل یا خدا فاطمہ کے لال کا فاطمہ کے لال کا تیروں میں لاشا چھپ گیا چھا گیا تابوت پہ تیروں کا بادل یا خدا چھا گیا تابوت پہ تیروں کا بادل یا خدا کھا گیا توقیر میرے دل کو یہ ارمان بھی کھا گیا توقیر میرے دل کو یہ ارمان بھی مصطفیٰ کے پاس نہ مصطفیٰ کے پاس نہ اس کا نواسا سو سکا چھا گیا تابوت پہ تیروں کا بادل یا خدا چھا گیا تابوت پہ تیروں کا بادل یا خدا محمد والے محمد صلوات السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخيك أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء وأسراء كربلاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا مغيث الشيعة والزفار في يوم الجزاء السلام عليك يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض طوس السلطان أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتن الزمان ومن شر الشيطان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان السلام عليك يا كامل الكفر والطغيان سيدي أجل الله تعالى فرجك
وسهل الله مخرجك وظهورك والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.